إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے کائنات میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہر طرح کے انعامات و اکرامات سے ہمیں نوازا اور سرفراز کیا تاکہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بہتریت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں ہمہ وقت مشغول اور مصروف رہیں۔ آج کے اس درس کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کو موضوع بنایا ہے، جسے میں نے خطبہ حاجہ کی تینوں آیات کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولیات فراہم کیں، اور ان سہولیات کی فراہمی کے بعد ایک بہت عظیم ذمہ داری ہم تمام لوگوں کے سپرد کی، وہ ذمہ داری جس کے حوالے سے اللہ نے اشارہ کیا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ اللہ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے امانتوں کو حوالے کرنا چاہا، آسمانوں کے حوالے کرنا چاہا۔ یہ آسمان جو اتنا بڑا، اتنا چوڑا، اتنا وسیع اور اتنی بلندی کے اوپر بغیر ستونوں کے قائم ہے، اس کی ہیبت اور اس کی حجامت اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو امانت اس کے حوالے کرنا چاہی، اس امانت کے اٹھانے سے اس نے انکار کر دیا، اور اللہ نے وہ امانت اسی طریقے سے زمین کے حوالے کرنا چاہا۔ یہ زمین جو کتنی بڑی ہے، کتنی سخت ہے، اس زمین کے پیٹ میں اللہ نے کتنے طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اسی زمین کے اندر آگ کے شعلے ہیں، اور اتنے عظیم ٹھوس سخت پہاڑوں کو یہ زمین برداشت کیے ہوئے ہے، اٹھائے ہوئے ہے۔ اپنی اس طاقت اور قوت اور مضبوطیت کے باوجود بھی اس زمین نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ امانت پھر پہاڑوں کے حوالے کرنا چاہا۔ یہ پہاڑ جسے ہم دیکھتے ہیں اور ہماری نگاہیں ان کی تاب نہیں لا سکتی ہیں، اس طرح سے یہ سخت ہیں، اتنی زیادہ یہ ٹھوس ہیں، مضبوط ہیں
کہ اللہ نے اس زمین کو اس کے لیے میخ بنایا، اس کے لیے ستون متعین کیا، جس کی بدولت یہ زمین حرکت نہیں کر پا رہی ہے، اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی ٹھوس پن کے باوجود اس امانت کے اٹھانے سے اس پہاڑ نے بھی انکار کر دیا۔ وحملها الانسان، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ وہ امانت جسے آسمان نے نہیں اٹھایا، وہ امانت جسے زمین نے نہیں اٹھایا، وہ امانت جسے پہاڑوں نے نہیں اٹھایا، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا۔ سوچ لیجئے کہ اتنے مضبوط، اتنے سخت اور اتنی طاقت و قوت اور اتنے عرض اور وسعت کے باوجود یہ تین بڑی مخلوقات اللہ کی امانت کو، اللہ نے جو امانت ان کی سپرد کرنی چاہی تھی اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور خوف زدہ ہو گئے اور خوف کھانے لگے، یعنی اس کی ہیبت کی وجہ سے وحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان یہ ظلوم ہے اور یہ جہول ہے، یہ انسان ظلم ستایا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے انسان یہ ظالم ہے، اور اس کے اندر جہالت کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ حاضرین کرام، یعنی انجام سے یہ ناعاقبت اندیش ہے، نہیں سمجھنے والا تھا۔ آئیے ہم جانیں کہ وہ کون سی امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے کرنا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا، اور آخر میں انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ وہ امانت کون سی امانت تھی؟ وہ امانت در حقیقت اس دین کی امانت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ آئیے ہم جاننا چاہیں اور ہم جانتے چلیں کہ ہم بحیثیت انسان جس امانت کو ہم نے اٹھایا ہے، وہ امانت کس نوعیت کے اوپر مشتمل ہے۔ حاضرین، آئیے دیکھیں کہ وہ امانتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی امانت وہ ایمان کی امانت ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ایمان ہمیں عطا کیا ہے، بخشا ہے، اور اس ایمان کا ہمیں مکلف بنایا ہے۔ اس ایمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور اپنے ایمان کو اس نوعیت کے اوپر رکھنا چاہیے جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا ہے۔ تو یہ ایمانی ذمہ داری جب تک ہم پوری نہ کریں گے، یہ جان لیں کہ ہم نے دنیا کے اندر آنے کے بعد جو امانت اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے، اس امانت کو ہم ذمہ دارانہ طور پر ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ آئیے جانتے چلیں کہ یہ ایمانی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ ہر انسان، اس کا اپنا ایمان اس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس معیار اور اس لیبل پہ ہونا چاہیے جس لیبل پر اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے۔ میں ایسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اصل قاعدہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایمان اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگیوں سے بڑھتا ہے۔ انسان جب معاصی اور گناہ کام کرتا ہے تو انسان کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف اس ایمان کے حوالے سے اتنی زیادہ خوفزدہ رہتے تھے، اتنی زیادہ احتیاط برتتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایمان کے اوپر کوئی ضرب آ جائے، کوئی سیاہ نقطہ پڑ جائے جس کی بنیاد پر ہمارے ایمان کو نقصان لاحق ہو۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ ایک بار یوں ہی مدینہ کی گلیوں میں نکلے اور یہ آواز لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں جا رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور پوچھ بیٹھتے ہیں کہ بھائی یہ جملہ، اتنا سخت ترین جملہ کیوں کہہ رہے ہو اپنے بارے میں؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا گراف بہت اونچا ہوتا ہے، ہمارا ایمان بہت
پر ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب ہم آپ کی مجلس سے جب ہم دور ہٹتے ہیں تو ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہ جاتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں موجودگی میں جو چیز ہمارے ایمان کو حاصل ہوتی ہے وہ چیز نہیں رہ جاتی۔ اس چیز کو انہوں نے نفاق سے تعبیر کیا تھا، اس چیز کو انہوں نے نفاق سے تعبیر کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کتنے زیادہ یہ مشتاق رہا کرتے تھے اور کتنے فکر مند رہا کرتے تھے۔ ابو بکر نے کہا بھائی یہی تو میرا بھی حال ہے، میرا بھی یہی حال ہے کہ ہم بھی جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت دوسرے انداز کی ہوتی ہے، ہمارے ایمان کا معاملہ دوسرے انداز کا ہوتا ہے، اور جب ہم آپ کی مجلس سے آتے ہیں تو ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ ابو بکر نے بھی کہا کہ یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نافقہ ابو بکر، نافقہ ابو بکر، یہ صدا لگاتے ہوئے وہ بھی نکلے اور دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے اور وہاں پر اپنا قصہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی ہمارا یہ معاملہ۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادات اور اس کی بندگیاں، اس کی اطاعت اور فرما برداریاں یہ انسان کے ایمان کے اندر اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں۔ اب ایمان کو کس کن چیزوں سے بچانا ہے؟ ایمان کو ہر اس چیز سے بچانا ہے جس چیز سے آپ کے ایمان کے اندر نقص اور کمی واقع ہو، اور نقص اور کمی میں ہر چیز آ جاتی ہے، یعنی منکرات کی تمام تر چیزیں اس ایمان کے نقص کا باعث ہوتی ہیں۔ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے، جب انسان کوئی برے کام انجام دیتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو ہر منکر اور ہر فواحش یہ انسان کے ایمان کے اندر کمی کا باعث بنتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو عبادات اور بندگیوں کے شوق میں صرف کرنا چاہیے۔ ہمہ وقت انسان اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے عبادات اور بندگیوں کا سہارا لینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی غم لاحق ہوتا، کوئی تکلیف پہنچتی، کبھی کوئی اور حزن و ملال ہوتا تو آپ حضرت بلال سے کہتے ارحنا بہا یا بلال، کہ اے بلال اس نماز کے ذریعے سے، اس صلاۃ کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ یعنی راحت سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی غم لاحق ہوتی ہے تو اس غم کے اندر انسان تھوڑی دیر کے لیے وہ دنیا کے فکر میں اور دنیا کی الجھنوں میں مبتلا ہو کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فکر اور اس دین کی فکر سے تھوڑی دیر کے لیے انسان غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ رابطہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ کر کے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور بندگیوں میں اپنے آپ کو مستغرق رکھے، تاکہ اس کے ذہن کے اندر یہ الجھن اور اس کے ذہن و دماغ کے اندر کسی طرح کی کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جو اس کے ایمان میں کمی کا باعث ہو جائے۔ ایسی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے اوپر اس کا بھروسہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، توکل اس طور پر ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ کوئی بھی چیز اسے پہنچے تو یہ کہہ دے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسان کے اپنے روزی کا معاملہ ہے، اپنے کمائی کا معاملہ ہو اور اپنے کسی اور معاملات اور مشکلات کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر بندہ بھروسہ کرے تو یہ اس کے ایمان کی اس کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو اس توکل کے ذریعے سے وہ مضبوطی فراہم کرے اور اسے محفوظ اور مامون رکھے۔ ایسی ہی بندہ جو بھی عبادات اور بندگیاں انجام دیں اس کے قبولیت کی اسے فکر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے تو آج صلاۃ پڑھ لی ہیں، ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے قربانیاں کر لی ہیں، ہم نے صدقات اور خیرات کے کام انجام دے لیے ہیں، اب تو ہم بے فکر ہو گئے ہیں اور ہمیں اور کوئی چیز ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نہیں، اس عمل کی قبولیت کے لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو
یہ دین حاصل ہونے کے بعد، اس دین کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو اپنے عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ جیسے اللہ کی یہ دونوں نیک بندے جو نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں ایک بہت بڑا معزز اور محترم کام کر رہے ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں نبی ہیں، جو کام انجام دے رہے ہیں وہ کام بھی بہت بڑا کام ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر۔ دونوں نبی، ان کے اخلاص میں بھی کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو کام کر رہے ہیں وہ کام بھی بہت عظیم ہے، اور اخلاص نبی، اس کا اخلاص کس درجہ کا ہوگا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اس اخلاص کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے آدمی کو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو اب ہم تو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری نماز ہو گئی ہے اور یہ قبول ہو گئی، قربانی ہم نے کر لی ہے تو اب قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے قبول ہو گئی۔ اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد، یا اس زمانے میں، زمانے قدیم میں، قربانیوں کی قبولیت کے جو علامات تھے وہ اب علامتیں اس دور کے اندر نہیں آنے والی، کہ مفسرین کے اقوال کی روشنی میں کہ آسمان سے کوئی آگ آتی اور قربانیاں کھا جاتی تو وہ قبولیت کا باعث ہوتی تھیں۔ اب تو اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب اس تمام چیزوں کا دار و مدار آپ کے اس دل کے اوپر ہے، جو آپ کے ایمان کا مرکز ہے اور محور اور مدار ہے۔ اس کے اندر جب تک وہ چیز نہیں لاحق ہوگی، اس وقت تک کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ جان لیجئے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو بچا کر کے رکھنا چاہیے، اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک اور بڑی ذمہ داری جو اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے، وہ ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے علمی ذمہ داری ہمیں بخشی ہے۔ علمی ذمہ داری کا معاملہ یہ ہے کہ دین کے اندر ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کر کے دین کے اوپر عمل پیرا ہو۔ اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ دین کو سمجھ کر کے اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ جب تک وہ آدمی دین نہیں سمجھے گا، دین کے مطابق اس کا عمل صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا، بغیر علم کے اس کی عبادت رائیگاں ہے، برباد ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے، وہ باب یہ ہے العلم قبل القول والعمل، یعنی عمل کرنے سے پہلے اور کچھ بیان کرنے سے پہلے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ جب تک علم نہیں رہے گا، آپ نہ تو صحیح بات کسی کو بتلا سکتے ہیں اور نہ صحیح طریقے سے وہ عبادت اور بندگیاں آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے جو امانت ہمارے حوالے کی ہے وہ ذمہ داری ہماری علمی ذمہ داری ہے کہ دین کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حیثیت سے اس کو جانیں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ یہ ہماری علمی ذمہ داری۔ علمی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جب تک وہ علم ہمیں حاصل نہ ہوگا اس وقت تک سمجھ لیجئے کہ ہم نے علم حاصل ہی نہیں کیا ہے، اور جس علم کو فرض بتایا گیا ہے اس سے مراد یہ دینی علوم اور شرعی علوم ہے، نہ کہ دنیاوی علوم۔ اس سے یعنی انسان کو طلب کرنا ضروری ہے، فرض ہے نہیں، بلکہ اسے شرعی علوم جاننا انسان کے لیے ضروری اور فرض ہے، کیونکہ اللہ نے اسی عبادات اور بندگی کے لیے اس کو دنیا کے اندر پیدا ہی کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر یہ ہے کہ عبادت کے لیے، تاکہ وہ لوگ عبادت کریں۔ اب عبادت کیسے انجام دے گا؟ اگر انسان کو عبادت کا طریقہ نہیں معلوم ہے، صلاۃ ادا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، حج کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، تو وہ کس طریقے پر وہ عبادات انجام دے گا؟ نہیں انجام دے سکتا ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ آدمی علم حاصل کرے اور علم کی روشنی میں اپنے اعمال کو صحیح کرے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اوپر بدلے کا حقدار بنے۔ اور اگر بغیر علم کے کوئی چیز حاصل کر لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس چیز کا اسے بدلہ خاطر خواہ ملنا جو چاہیے وہ نہیں مل پائے گا، اور انسان خسران اٹھانے والا اور نقصان اٹھانے والا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، علمی ذمہ داری، کہ ہم علم حاصل کریں اور علم کو عام کرنے کی کوشش کریں، بتاتے خود علم حاصل کریں اور دوسرے لوگوں کو اس علم کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو اس علم تک کھینچ کر کے لائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، مثال کے طور پر دروس کا اہتمام ہو، اس کو اور ایسے شرعی اسکولوں میں داخلے ہیں، ان کے لیے کتابیں پمفلٹ تقسیم کرنا ہے، ان کو حاضر کرنا ہے، انہیں کوئی چیز بتلانی ہے، ان کو کوئی چیز سنانی ہے اور ان کو کسی جگہ حاضر کر کے انہیں جمع کر کے انہیں اسلام کی کوئی بات پہنچانی ہے۔ یہ ہماری علمی ذمہ داریاں ہیں۔ ان علمی ذمہ داریوں کی روشنی میں ہم اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں اور ہم ادا کر سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں ہمارے سپرد کی، اور اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا نہ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ کے یہاں ہمیں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں وہ کس علم کی بنیاد پر کی ہیں اور لوگوں کو وہ علم کس حد تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئولیت ہو جائے گی۔ تو ہماری یہ علمی ذمہ داری ہے کہ اس علم کو ہم حاصل کریں۔ علم سے مراد یہاں پر شرعی علوم ہے، قرآن و سنت کا علوم ہے، انہیں حاصل کریں، انہیں برتیں، لوگوں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ یہ ہماری علمی ذمہ داری۔ وہیں پر بحیثیت انسان اور مسلمان ہونے کے ہماری چند اور ذمہ داریاں ہیں۔ انہی ذمہ داریوں کے اندر دعوتی ذمہ داریاں ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ بھائی میں تو حق پر ہوں اور میں عمل کرتا ہوں، اب دوسرے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایسا غلط ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، یعنی میری طرف سے پہنچاؤ چاہے وہ ایک آیت ہی۔ مراد یہ ہے کہ جس قدر بھی انسان کو معلومات ہو اس قدر ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو امانت اس کے حوالے کی ہے، اس امانت کے اندر یہ دعوتی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اب دعوتی ذمہ داریوں میں ہماری دعوت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، وہ طریقہ ہمیں کیا اپنانا چاہیے اور کس چیز کی ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ دعوت دینے کے اسلام میں اصول متعین ہے، اور کس چیز کی دعوت دینی ہے اس چیز کا ضابطہ اسلام نے متعین کیا ہے، اور انہی چیزوں کی دعوت دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یعنی گویا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی تیسری چیز نہیں ہے، وہ چیز قرآن اور سنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان چیزوں کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے۔ تو قرآن اور سنت سب سے پہلی دعوت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی دعوت دینی چاہیے، اور جو طریقہ تھا آپ کا اس طریقے کے اوپر دعوت دینی چاہیے۔ آج دیکھیں دعوت کے میدان میں کام کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے، بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام کے انداز بہت الگ الگ ہیں۔ وہ انداز اگر وہ اسلامی ہے تو وہ قابل قبول ہے، اگر وہ انداز اسلامی نہیں ہے تو اسلام اس چیز سے براءت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کی رہنمائی ہمیں فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ جس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی جیسے امی ناخواندہ لوگوں میں مبعوث فرمایا تھا۔
یتلو علیہم آیاتہ، دیکھیے دعوت کس چیز کی؟ سب سے پہلی جو دعوت کا طریقہ تھا وہ قرآن، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی کتابیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور صرف تلاوت ہی نہیں، آج ہمارے یہاں یہ بھی معاملہ ہے کہ کچھ لوگ یوں ہی ایسی کسی آدمی کو قرآن دے دیا، یا کسی آدمی کو کوئی بات یوں ہی ایسی ہی بتا دی، نہیں، معنی اس کا یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن تو آپ پڑھو گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ بھی کرو گے، یعنی ان کو پاک کرو گے، ان کے دل کے اندر جس نوعیت کی گندگی اور نجاست ہوگی، اس نوعیت کی گندگی اور نجاست کو آپ کو اس انداز میں پاک کرنی ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر ایسی نجاست ہے کہ جس کی صفائی کے لیے بہت زیادہ طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے تو وہ کرنی پڑے گی، یعنی ہر چیز سے آپ کو اس دل سے نجاست کو نکالنا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے، یعنی گویا کی دعوت کا معنی جیسا کہ آج بعض معاشروں کے اندر یہ لے لیا گیا ہے کہ صرف کسی آدمی کو سنا دو، صرف سنا دو، کسی آدمی کو پہنچا دو، صرف مسئلہ اس حد تک نہیں ہے۔ اگر ایسا رہتا تو یہ چیز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی زندگی میں آپ پہنچا چکے تھے، اور اپنے چچا کے حوالے سے کتنے زیادہ آپ مشتاق تھے کہ بار بار موت کی آخری گھڑی تک آپ ان کی کوشش کرتے رہے ان کی ہدایت کے لیے۔ تو صرف پہنچانا سے مراد ایک بار پہنچا دیا کام ختم ہو گیا، تو مقصد یہ نہیں ہے دین کا کہ صرف ایک بار کسی کو کوئی چیز بتلا دی اور معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرو، پاک کرو۔ اور پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر ایک پانی سے کوئی چیز نہیں صاف ہوتی دوسرا پانی استعمال کیا، دوسرے سے نہیں ہوتا تو تیسرا پانی استعمال کیا جاتا۔ اگر گندگی اور نجاست دوسری نوعیت کی ہے تو وہاں پر صرف ٹائٹ دوسری چیزیں استعمال کی جاتی، اور زیادہ نجاست ہے تو وہاں پر ایسڈ ڈالا جاتا۔ تو اس نوعیت سے انسان کے دل کے اندر جو خباثتیں ہیں، نجاستیں ہیں، ان کو پاک کرنے کے لیے اسی انداز میں کوششیں بھی ہونی چاہیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھلاتے۔ دیکھیے تعلیمی ذمہ داری میں کیا چیز سکھلانا ہے لوگوں کو؟ قرآن اور سنت سکھلانا ہے، کوئی تیسری چیز سکھلانا نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ہاں علم سکھلانے کے نام پہ اور ایسی ہی دعوت پہنچانے کے نام پر ایسی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں کو عام کیا جاتا ہے جن چیزوں کے بارے میں قرآن اور سنت سے دلائل موجود نہیں ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے یہاں معاشرے میں قصے اور کہانیوں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر رقت طاری کی جاتی ہے، لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان بنی اسرائیل لما قصوا ہلکوا، کہ بنو اسرائیل نے جب قصے کہانیاں انہوں نے بیان کی تو وہ ہلاک ہو گئے، اور ایسی اس امت کا نصیبہ بھی اگر وہ قصے کہانیوں کے ذریعے سے لوگوں کی دین پہنچائیں گے اور دین کی تبلیغ کریں گے تو اس دین کا بھی نصیبہ ویسے ہی ہوگا، بنو اسرائیل کی طرح سے ہوگا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری، ایمانی ذمہ داری اور علمی ذمہ داری کے بعد یہ دعوتی ذمہ داری میں یہ بات آتی ہے کہ ہم انہیں کون سی چیز کی تبلیغ کریں، کون سی چیز ہم پہنچائیں، اور اس دعوتی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ بھی ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرنا چاہیے، اور قرآن نے جو طریقہ ہمیں سکھلایا وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ تین طریقے، یہ تین دعوت کے طریقے ہیں۔ ان تین دعوت کے طریقوں کے ذریعے سے ذمہ داری کے ساتھ اپنی دعوت کو آپ پروان چڑھا سکتے ہو۔ سب سے پہلی چیز بالحکمہ، یعنی دعوت دینے کے لیے، دین کی بات بتلانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے حکمت کا خیال کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، کسی ضرورت سے کہیں کھڑا ہوا ہے، اور آپ چلے جائیے، کہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، نماز پڑھیے۔ وہ انسان کسی دوسرے امر میں مشغول ہے، اور آپ اگر جا کر کے اسے اسلام پیش کرو گے تو کبھی بھی وہ آپ کی بات کو سنے گا نہیں، ممکن ہے آپ سے وہ ناراض ہو جائے، نالاں ہو جائے۔
بہت سارے بیچارے اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، اب آدمی وہاں پر جاتا ہے اور انہیں دین کی بات سمجھانے لگتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اگر آپ کسی امر میں مشغول ہو، کسی کام میں مشغول ہو اور وہ امر مہم ہے اور کوئی آدمی آ کر کے آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو یقیناً آپ کو بری لگ جاتی ہے وہ بات۔ تو اس لیے حکمت دیکھنی چاہیے کہ وہاں پر دعوت پیش کرنے کا موقع ہے کہ نہیں ہے، وہ آدمی قبول کرنے کے پوزیشن میں ہے کہ پوزیشن میں نہیں ہے، اس انداز میں آپ کو اپنی دعوت پہنچانی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ یعنی حکمت اپنایا آپ نے اور دیکھا کہ اب یہ آدمی اسے اپنی بات پہنچانے کا بہترین موقع ہے، یہ بات پہنچانے کا بہترین موقع ہے۔ ہاں، آپ نے اپنی بات اس کو پہنچا دی، کیسے پہنچاؤ گے؟ زبردستی اسے مائل کر کے، زبردستی اس کے اوپر تھوپ کر کے، یا زبردستی اس کو کہو گے نہیں اس کو قبول کرنا ضروری ہے، نہیں۔ والموعظۃ الحسنہ، نصیحت کرو اس کو، اسلام کی خصوصیات بیان کیجیے، فضائل بیان کیجیے، اسے جنت کے بارے میں آپ بتلائیے، اسے جہنم کے آگ سے ڈرائیے، جو ہے اس کو آپ موعظہ یعنی نصیحت کیجیے، نصیحت کے بعد جو پھر اسے آپ اپنی بات پیش کیجیے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے، آپ ٹرینوں میں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ کوئی چیز بیچتے ہیں، سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ یہ لے لیجیے، یہ لے لیجیے، اس سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے وہ کہیں گے دیکھیے اس چیز کی خصوصیت ہے، یہ چیز ایسی ہے، اس کی خصوصیات ہے، اس کے اندر کوئی کاپی بیچ رہا تو اس کے اندر اتنے پیج ہیں، یہ پیج ایسا ہے، کوئی قلم بیچ رہا تو قلم کی خصوصیات بیان کر رہا ہے، کوئی پرس بیچ رہا تو پرس کی خصوصیات بیان کرتا ہے، یہ ایسا ہے۔ ایسے ہی آپ اپنے اس دین کی خصوصیات سے اس کو روشناس کرائیے، اس کو بتلائیے اور پھر اس کے بعد دین کی طرف اس کو مائل کیجیے۔ تو یہ آپ کی دعوتی ذمہ داری ہے، اس دعوتی ذمہ داری کو اس انداز میں اس آدمی کے سامنے آپ پیش کر سکیں اور آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ تو دوسرا جو طریقہ تھا یہ کہ آپ پہلا طریقہ حکمت اپنائیے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں نصیحت کیجیے، اور وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ آ جاتا ہے، ایسا بھی مرحلہ آتا ہے کہ وہاں پر آپ سے بحث و مباحثہ کی بھی نوبت آتی ہے۔ بحث و مباحثہ میں بہت سارے لوگ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے جدال کرو، لیکن جدال تک کی بات کو لیتے ہیں اور اس کے بعد جو کہا گیا ہے اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں۔ باللتی ہی احسن یعنی احسن طریقے سے ان سے جدال کیجئے، یعنی احسن طریقے سے ان سے بحث کیجئے جو ہے۔ اب ایسا نہیں ایک آدمی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑنے اور مرنے پر آمادہ ہے تو آپ یہ کہو کہ بھائی اب ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے لڑنے مرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، نہیں۔ آپ کا کام دین کا صرف دین کی بات کو اس تک پہنچا دینا ہے، اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات پیش کر دی ہے اور آپ نے جہاں تک اس کو سمجھانا تھا آپ نے سمجھا دیا ہے، اب بہت زیادہ بحث و مباحثے پر آتا ہے تو آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دے گا اس وقت تک ہمارے دعوت اور تبلیغ سے کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ہم پہنچائیں اس تک، اور جو طریقے بتلائے گئے ہیں ان طریقوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ اور بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہترین بات اچھی کس کی ہو سکتی ہے، بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو دین کی طرف پکارتا، اللہ کی طرف دعوت دیتا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور وہ عمل صالح کرتا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو دعوتی میدان میں لگے ہوئے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، اور ان کے کام کے اوپر اللہ نے برکت بھی دی ہے، لیکن وہ بذات خود وہ صفات سے متصف نہیں ہے۔ یعنی اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر وہ چیز نہ پائی جائے اس وقت تک آپ اس چیز کو دوسرے کو کرنے کے لیے آپ آمادہ نہ ہو جو۔ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے امت کا، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، جو چیز تم کرتے نہیں ہو اس چیز کی دعوت و تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اس چیز کے اوپر عامل بنائے، اور پھر اس کے بعد اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ سارا معاشرہ جو ہے ترتیب وار، یعنی پہلے وہ آدمی خود ہو جائے،
پھر اس کے اپنے اعزا و اقارب ہو جائیں، اس کے رشتہ دار ہو جائیں، پھر اس کے محلے کے لوگ ہوں، پھر اس کے قریہ کے لوگ ہوں، پھر اس کے شہر کے لوگ. یہ ترتیب ہے اسلام کی. اب اگر ہم اپنے نفس کو چھوڑ دیں اور اپنے گھر کو چھوڑ دیں اور ہم چلے جائیں کہیں دوسری جگہ پر دعوت و تبلیغ کے لیے، تو یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے اندر دعوت کا جو طریقہ کیا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو. آج یہاں دیکھا جا رہا ہے بہت سارے لوگ دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں، بچہ بے نمازی ہے، بچہ زناکار ہے، بچہ چور ہے، بچہ دوسرا کوئی کام کرتا ہے، لیکن انسان اپنے بچے کو رہنمائی نہیں کر پاتا اور دوسرے لوگوں کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے دوسرے جگہوں پر اور ادھر ادھر انسان بھٹکتا رہتا ہے. تو یہ دعوت کی اصول کے خلاف ہے. تو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. دعوتی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرو کہ میں فلاں ہوں. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا نام لیں گے تو لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اگر اپنے مسلمانی لباس میں رہیں گے تو لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے، ہم سمجھ جائیں گے کہ مسلمان ہیں. ارے اللہ کے بندے، مسلمان ہونا ثابت کرنا یہ اسلام مطالبہ کرتا ہے اس کا کہ آپ کہو کہ میں مسلمان ہوں. اب اگر آپ کلین شیو ہو کر کے کہو کہ ہم جائیں گے دعوت دینے تو ہماری بات سنے گا، تو آپ کو کس چیز کی دعوت دینے جا رہے ہو؟ یعنی اپنے زبان سے جو ادا کرنے والی چیز کی دعوت دینے جا رہے ہیں. یعنی انسان اپنے جسم کے اندر جو چیزیں صفات ہونی چاہیے ان صفات کی دعوت انسان نہیں دینے جا رہا. تو اسلام کے ضابطے کے مطابق دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے. یہ ہماری دعوتی ذمہ داریاں ہیں اور ہر اس شخص تک جہاں تک دین نہیں پہنچا ہے وہاں تک دین پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں سوال کرنے والا ہے. وہیں پر ذمہ دارانہ طریقہ یہ بھی ہے دعوت کے اندر کہ انسان کو چاہیے کہ جس چیز کے اوپر اس کو استحکام حاصل ہو، جس چیز کے بارے میں اسے معلومات ہوں، انہی چیز کے بارے میں لوگوں کو دعوت دے. اگر اس کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہے تو اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے ہاں یہ چیز بھی ہمارے دعوتی میدان میں عمل کرنے والوں کے ہاں بہت سارے لوگ بیچارے بہت سارے مسائل ان کے بارے میں نہیں معلوم ہیں، لیکن اس چیز کے جواب دینے کے لیے وہ بیچارے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں اس کو معلومات ہیں صرف انہی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے. یا اگر ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے اگر نہیں معلوم تو کہتے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن بلا وجہ انسان اس بارے میں سر کھپائے اور اپنی توانائی صرف کرے تو یہ اسلام کا جو دعوتی نظام ہے اس دعوتی نظام کے یہ خلاف طریقہ جاتا ہے. تو پہلا طریقہ یہ ہماری دعوتی ذمہ داری کا کہ قرآن کریم کی تلاوت پیش کی جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے اور حکمت اور قرآن کی باتوں سے اس کے دل کو سینے کو منور کیا جائے، اور شریعت مطہرہ کا جو طریقہ ہے قرآن کے ذریعے سے اس کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان ضابطوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر کے ہمیں اپنے دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے. ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے حوالے فرمائی ہیں. اور آئیے ایک اور ذمہ داری، وہ ایک ذمہ داری ہے اخلاقی ذمہ داری. یعنی ہماری اخلاقی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ اخلاقی ذمہ داریاں دیکھیے اس کا نطاق بہت زیادہ کشادہ ہے. اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کس نوعیت کے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اخلاق جانوروں کے ساتھ کیسے ہیں، اس کا بھی اسلام کے اندر اس کی رعایت کی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک عورت جو 5 وقتہ نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بلی کو گھر میں باندھ کر کے رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ جہنم میں جانے والی. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حقوق ہیں لوگوں کے، یہ اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے کہ کسی جانور کو آپ باندھ دیجئے. ایک جانور اونٹ جو کسی آدمی کے پاس تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ اونٹ رو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ کہا گیا فلاں کا ہے. کہا کہ فلاں تم کیا اس کی اونٹ کے بارے میں تم اللہ تبارک تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ یعنی ہمارا اخلاق بتلاتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو ملازم ہیں، لوگ جو کام کرنے والے ہیں، ان کے تئیں ہمارا
کیسا معاملہ رہنا چاہیے، اس بارے میں بھی ہمیں غور کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگ جتنی طاقت رکھتے ہیں اس سے زیادہ ان کے اوپر کوئی بار نہ ڈالو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ 20 کلو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے تو آپ اس کے اوپر 50 کلو مت ڈال دو۔ چاہیے کہ اور اگر کوئی چیز اس کے اوپر ڈالنی ہے تو آپ اس کے اندر مدد بھی کرو، یہ نہیں کہ آپ ہاتھ مت لگاؤ اٹھا کر کے اس کو فلاں جگہ لے جاؤ۔ تو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں اپنوں کے ساتھ، ایسے ہی غیروں کے ساتھ۔ آپ کا کوئی غیر مسلم دوست ہے، کوئی غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں آپ کے اوپر، ان حقوق کو آپ برتیے، بھلے ہی وہ اسلام میں نہیں ہے، اس حیثیت سے اس کے دوسرے حقوق ہیں۔ اس کے حقوق یہ ہیں کہ آپ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، آپ ہدیہ اس کو دیجئے، آپ اس کے ذریعے اس تک دین کی بات پہنچائیے، ہاں نرمی سے آپ بات کیجئے، اچھے تعلقات کیجئے، اور اس تعلقات کا مقصد صرف یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ اسے بھی دین اسلام سے روشناس کر دے گا۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے۔ آپ کا پڑوسی ہے تو آپ کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے گئے تو دیکھا کہ آپ جو ہے وہاں پر ایک شخص سے وہ بات کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں۔ حضرت حارثہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، بہت دیر سے کھڑے ہیں، یہ انتظار کرتے کرتے بیٹھ گئے اور بیٹھے، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن جب آتے ہیں اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ حارثہ کل تم آئے، کھڑے تھے، پھر بیٹھ گئے پھر چلے گئے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے دیکھ لیا تھا؟ کہا کہ جی ہاں ہم نے دیکھ لیا تھا۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ مشغول ہیں کسی آدمی کے ساتھ اور وہ آدمی آپ کو چھوڑ نہیں رہا تو میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو وہ جبریل امین تھے جو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتلا رہے تھے، اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو پڑوسیوں کو وارث بنا دے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا حق ہے ان کا۔ تو ہر طرح سے ہمیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، یہودی بچہ بیمار ہے، اس کے گھر یہ عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ہاں ان کی دعوتوں قبول کر لیتے ہیں، ان کے یہاں سے بلاوا آتا تو اس بلاوے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بچے کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کیا، کہا کہ بھائی اسلام قبول کر لو۔ اس کا والد بغل میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو القاسم کی بات کو مان لو۔ اب سوچ لیجئے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ ابو القاسم کی بات مان لو، اگر وہ عیادت کے لیے نہ جائیں، اگر ہم یہ سوچ لیں گے کافر ہے کیا اس کے ہاں جانے کا، تو یہ برا ہے۔ نہیں، ہم نے اپنا اخلاقی فریضہ نہیں نبھایا ہے۔ ایسے ہمارے جو دوست و احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، وہاں بھی ہر موقع سے آدمی پہنچے۔ ہاں کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کی حالت میں ان کی عیادت کی لے جائے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اپنے بھائی کی اخلاقی ذمہ داری کہ عیادت کی لے جائے، خود اس کو ثواب پہنچنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ عیادت میں رہتا ہے اس وقت تک گویا کہ وہ جنت کی کیاریوں میں رہتا ہے، یعنی اگر وہ آدمی اس دوران اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا ثواب کہ ایک آدمی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے گیا ہوا ہے، جب تک وہاں رہتا ہے اتنے فرشتے آپ کی مغفرت کے لیے، رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی چیز ہے آپ کے لیے۔ تو ہماری اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس چیز کو نبھانا چاہیے اور اس چیز کو برتنا چاہیے، چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے وہ غیر ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ غیر ہوں، یا اپنے پڑوسی ہوں، یا دور کے ہوں، یا اپنے ہم سفر میں جانے والے لوگ ہوں۔ ہر ایک کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ اخلاقی رویہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی اسلام نہیں لائے ہیں، یمامہ کے گورنر ہیں، قیدی بنا کر کے آتے ہیں، مسجد نبوی کے کھمبے سے ان کو باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی ایک دن جاتے ہیں اور ان پر اسلام پیش کرتے ہیں کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی دوسرے دن جاتے ہیں اور کہتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے، یعنی گویا کہ اسلام پیش کرتے ہیں لیکن وہ دیکھنا چہرہ گوارا نہیں کرنا چاہتا۔ تیسرے دن جاتے ہیں، بہرحال اللہ کے نبی جاتے ہیں، کچھ نہیں کہا تیسرے دن، اور اس کے ساتھ ساتھ ثمامہ کی زبان سے یہ الفاظ کہ ان تقتل زاد من ان تنعم علی شاکر، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یعنی گویا کہ خون بہا ہوگا اور خون کا بدلہ خون ہوگا، اور اگر چھوڑ دو گے، انعام کر دو گے تو اتنا زیادہ نواز دوں گا کہ سوچ نہیں سکتے۔
یعنی قید کی حالت میں ہیں، اور اس کے بعد یہ دھمکی آمیز کلمات کس کے لیے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج ہمارے یہاں کوئی قیدی اس طرح سے آئے اور اگر وہ ایسے دھمکی آمیز اگر کلمات کہے تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا کیا جو ہے، اور پھر تیسرے دن کہا کہ چھوڑ دو ان کو، یہ چلے جائیں۔ تمام وہاں سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں ایک باغ کے اندر، اور دوڑ کر کے جا کر کے وہاں غسل کرتے ہیں، اور لوٹ کر کے آتے ہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ وہی ثمامہ ہیں کہ اہل مکہ نے جب ان کو دھمکیاں دی تو اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اہل مکہ اب وہ ایک گیہوں کے ترستے رہ جائیں گے، کیونکہ یمامہ سے سارا گیہوں مکہ معظمہ کو راشن سارا یمامہ سے جاتا تھا۔ کہا کہ اب اہل مکہ کو کچھ نہیں دیا جائے گا، اس لیے مسلمانوں کو ستانے سے وہ لوگ باز آ جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، ان اخلاقی ذمہ داریوں کو ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور یہ جو اسلام جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ سیدھا سادھا دین ہے، اور الحمدللہ جس مسلک اور منہج کو لے کر کے ہم چلے ہوئے ہیں یہ سب سے صاف ستھرا منہج ہے۔ اس منہج کو اچھائی کے ساتھ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے، ان سے جھگڑا لڑائی نہیں کرنا ہے، ان سے تلخی سے پیش نہیں آنا ہے، اپنی بات کو ان کے سامنے رکھ دینا ہے، مانے نہ مانے یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہونا۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم اپنی باتوں کو ان تک پہنچا دیں۔ یہ ہماری چند ذمہ داریاں تھیں، جن ذمہ داریوں کی بنیاد پر آج ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں جن ذمہ داریوں سے گراں کیے گئے ہیں، ان ذمہ داریوں میں جو چند چیزیں آج آپ کے سامنے آئی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہماری ایمانی ذمہ داری کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کریں۔ جو صحابہ اس حوالے سے بہت زیادہ مشتاق رہا کرتے تھے، ایسی ہماری علمی ذمہ داری ہے۔ ہماری علمی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم علم کھوجیں، تلاش کریں کہ کہاں علم حق ملتا ہے، صحیح علم کہاں میسر ہے، وہاں پر ہم جائیں، چاہے وہ دروس ہوں، چاہے وہ علمی مجلسیں ہوں، چاہے وہ اجلاس عام ہوں، چاہے کوئی پروگرام ہو اصلاحی دعوتی، ہر چیز کے اندر ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ ایسی ہماری دعوتی ذمہ داریاں ہیں۔ دعوتی ذمہ داریاں جس قدر بھی ہمیں معلوم ہیں اس قدر ہمیں ذمہ دارانہ طور پر اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، لیکن اس میں تجاوز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم کوئی ایسی بات کہہ جائیں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، کوئی بات ایسی نہ کہہ جائیں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا ایمان کا سودا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو دعوت میں پیش کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ تھا، جو جہاں گئے اس ترتیب سے لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ سب سے پہلے جائیے جہاں پر توحید نہیں وہاں پر توحید کی دعوت دیجیے، توحید کی دعوت ہے تو وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز کی دعوت دیجیے، صدقات کی دعوت دیجیے، زکوٰۃ کی دعوت دیجیے، حج صوم ریا، ہر چیز کی ترتیب وار اسلام کے اندر اس کے ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ ان تمام وسائل اور ذرائع سے ہمیں اس چیز کو برتنا چاہیے۔ ایسی اخلاقی ذمہ داری کہ ہمیں اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے اس اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس اخلاق کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے بہتر چیز مسلمان کے ایک مومن کے میزان میں ترازو میں جو چیز ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ حسن خلق ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من حسن الخلق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اخلاق، اچھے اخلاق کا مظاہرہ انسان کرے، وہ اچھے اخلاق انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وانا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وانا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، کہ میں جنت کے کنارے یہ گھر ہے اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہوں۔ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اس آدمی کے لیے ہے جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ حق پر ہے، یہ سوچ کر کے کہ اب کیا جھگڑا لڑائی کرنا، حق پر ہوتے ہوئے بھی وہ بیچارہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے کنارے ایک گھر جس کی چابی مجھے دی گئی ہے، جس کا ذمہ دار میں بنایا گیا ہوں، میں اس گھر کو اس کو عطا کرنے والا ہوں۔ جنت کے درمیان میں یہ گھر جس کی چابی اللہ کے نبی کے حوالے کی گئی ہے، اللہ کے نبی اس کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو آدمی جھوٹ چھوڑ دے،
وہ انکان مازحن، اگرچہ وہ جھوٹ مذاقن ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بول جاتے ہیں کہ دیکھو آندھی آ رہی، طوفان آ رہا ہے، یہ آ رہا وہ آ رہا ہے، تمہارے بچوں کو ڈرانے کے لیے تمہارے ابا آ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ جھوٹ میں ہیں۔ بہت سارے لوگ قصہ گوئی چلتی ہے، ایک ایسا تھا، ایک راجا تھا، ایک رانی تھی، ہاں اس جیسے بھی کچھ پہیلیاں بھی لوگ بجھاتے ہیں، ایک صاحب سردار جی تھے تو وہ ایسا تھے، یعنی جو چیز واقع نہیں ہے ایسی چیزوں کو لوگ برتتے ہیں اور اس چیزوں کو، حالانکہ یہ کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، ہنسی اور مذاق۔ اور آج تو بڑے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہنسانے کے لیے آج چینلز چل رہے ہیں اور لوگوں کو آج بہت ہی تفریح فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جھوٹ ہیں اور اس جھوٹ کے بدلے میں انسان کو گنہگار بناتی ہے۔ جھوٹ انسان کو گنہگار بناتی ہیں اور جنت کے اس گھر سے انسان محروم ہو جائے گا۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جنت کے بلندی پر ایک گھر ہے جس کی ذمہ داری مجھے دی گئی کہ مجھے اس کو حوالے کرنا ہے، یہ اس کے لیے لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو بہت اچھا بنائے، اپنے اخلاق کو اچھا پیش کرے، اس آدمی کے لیے ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہو جو۔ تو ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں جو ہم بحیثیت مسلمان اللہ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں سپرد کی ہیں، ان حوالے سے یہ 4-5 چیزیں تھیں جن کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے اور آپ کے حوالے کی گئی ہے۔ وہ ذمہ داریاں ایمانی ذمہ داری، علمی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری، دعوتی ذمہ داری، ان ذمہ داریوں کو کما حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے اوپر عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں سے اللہ تعالی ہمیں سبکدوش فرمائے اور ان ذمہ داریوں کو ہم کما حق ادا کر کے اللہ تبارک تعالی کے ہاں اچھے اجر اور ثواب کے مستحق قرار پائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وآقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔